بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو اور جنوں کو بتایا کہ میں اس کو یہ جو آدم ہے اس کو میں اپنی روح پھونکوں گا تو وہ ہومو سیپین بنے گا، یعنی وائز مین۔ ہومو سیپین کا لٹرل میننگ جو ہے یہ لاطینی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک عقل مند انسان جو سوچ سکتا ہے۔ اور فرشتوں نے بڑا ایک اظہار کیا کہ یہ اگر آپ اس کو فری ول دیں گے، یعنی سوچ سکتا ہے، خود فیصلے کرے گا، تو یہ یقیناً کرۂ ارض پہ یہ خون ریزی کرے گا، یعنی فساد برپا کرے گا، کرپشن کرے گا، ریپ کرے گا، لوگوں کے حق مارے گا۔ یہ ان کا مقصد تھا کہنے کا، تو ان کا کہ فساد برپا کرے گا، خون ریزی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے۔ اچھا، وہ نام جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتائے تو فرشتے مطمئن ہو گئے اور کہا کہ یا اللہ تیری اسکیم بالکل صحیح ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ اب آپ سجدہ کیجئے، تو سب نے کر دیا، سب نے ایکسیپٹ ابلیس، اس نے بہر التکبر کیا۔ وہ اور ایک اینگل ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ وہ نام سکھائے اور وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان دین کے ساتھ ہمارا شعوری تعلق ہم نہیں رکھنا چاہتے، ہم جذباتی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے ایک سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس پر بات ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان جب کوئی نوکری شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ پولیس کی نوکری شروع کرتا ہے، تو اس کو پولیس کے بارے میں جب ٹریننگ مل جاتی ہے تو وہ بتا دیا جاتا ہے جی ان کو ہم نے سب چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو انجینئرنگ بھی بتا دی ہے، میڈیسن بھی بتا دی ہے، اور ہر چیز وہ پولیس کے شعبے سے متعلق جو چیزیں وہ بتائی ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہ اگر میرا یہ اینڈرائڈ فون ہے تو اینڈرائڈ کے بارے میں حضرت آدم کو پتہ چل گیا، آئی فون کے بارے میں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن اس کو قرآن کا ایک اور بڑا خوبصورت ہے ایسپیکٹ کہ قرآن اپنے آپ کو خود بخود فرام within دی قرآن ایکسپلین کر دیتا ہے۔ یعنی جتنے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہیں، اسکالرز ہیں، قرآن اسکالرز، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر قرآن خود ہے۔ یعنی قرآن اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرما دیا کہ میرے ذمے ہے اس کو بیان بھی کرنا، ایکسپلین کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کون سے نام بتائے جن سے فرشتے جو تھے وہ they got satisfied کہ بڑی اچھی اسکیم اللہ کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے، 4th سورہ کی آیت نمبر 70۔ اس پہ اللہ پاک نے 4 شخصیات کا یا ان ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا ہے جو ایک انسان کے اندر بہرحال ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 لوگوں کے نام اللہ نے لیے ہیں کہ میں ان کو، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے اور رسول کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، تو دراصل میں ان کو کمپنی دوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یعنی نبی تو نبی ہو گئے، وہ تو ہم تو نہیں بن سکتے، وہ تو اللہ بناتا ہے۔ صدیق وہ ہے جو حق کی صداقت کی تصدیق کرنے والا ہو۔ شہداء جو گواہی دینے والے ہوں، یعنی گواہی دیتے ہوئے وہ فوت ہو جاتے ہیں نا، اپنی جان دے دیتے ہیں، تو بہرحال اس سے شہید نکلا۔ صالحین جو آج کے زمانے کے نیک لوگ ہیں، وہ جو بھی ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسے لوگوں کے نام بتائے، وہ سکھائے۔ وہ نام جب انہوں نے فرشتوں کے سامنے رکھے تو فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو فری ول ہے، یہ جو اختیار اللہ دے گا، اس پر تمام انسانیت یعنی بدمعاش نہیں نکلیں گے، کرپٹ نہیں نکلیں گے۔ وہ اپنی فری ول کو یوز کر کے اپنی مرضی سے اللہ کے تابعدار ہوں گے، اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، نبی بنیں گے، صدیق بنیں گے، شہداء بنیں گے اور صالحین بنیں گے۔ اور یہی وہ اینگل ہے سورہ فاتحہ میں جس پہ ہم کہتے ہیں نا
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ڈیفائن ہونا چاہیے نا قرآن میں۔ قرآن میں اللہ نے ڈیفائن کر دیا، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔